تو یہ دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اپنی ایسی محبت دے کہ ہم اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت کا مزہ نصیب ہو جائے۔ اب یہ محبت بڑھتی ہے کچھ چیزوں سے، یہ آج صرف ان کو گنوا دے گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائے گا۔ ایک ہے قراءۃ القرآن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لا شیء عند المحبین احلا من کلام محبوبہم، کہ محب کے نزدیک محبوب کے کلام سے زیادہ لذیذ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فہو لذت قلوبہم وغایت مطلوبہم۔ دوسری بات التقرب الی بالنوافل، اللہ کی طرف نوافل کے ذریعے سے انسان قرب حاصل کرے۔ تیسری بات اتباع حبیب المصطفیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتباع اگر کرے انسان تو اس سے بھی اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے۔ پھر التفکر فی بر اللہ و احسانہ، اللہ تعالی کی جو احسانات ہیں ان کا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ پھر التفکر فی اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں غور کرنا، وہ رحیم ہے، ستار ہے، کریم ہے، عفو ہے۔ جتنا اس پر غور کریں گے اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی۔ کسی نے کیا عجیب بات کہی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی تعریف کی۔ کیوں؟ کہ اگر وہ تیری ستاری نہ کرتا تو کوئی بندہ زبان سے تیری تعریف نہ کر سکتا۔ تو یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتے ہیں یہ صفت ستاری کا صدقہ ہے۔ پھر مجالسۃ المحبین، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح حدیث مبارکہ۔ اللہ تعالی اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے۔ اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے۔ کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے۔ مشکل کام۔ آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا۔ اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔
تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے۔ استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے، اور کیا ہے۔ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو تین باتیں، چار بھی نہیں، تین باتیں فرمائیں کہ جو تین کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ اے مالک یہ تین کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے، اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تفقدوا الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو، تمہیں حلاوت تین چیزوں میں ملے گی۔ فی الذکر، اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں، فَإِن وَجَدْتُمُوهَا وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر ان تین میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کی یاد میں، تلاوت قرآن میں اور نماز میں۔ اسی لیے اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں اتنا مزہ آتا ہے۔ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما طابت الدنیا الا بذکری، دنیا اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کی یاد کے ساتھ، ولا طابت الآخرۃ الا بعفوہ، آخرت اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کی معافی کے ساتھ،
वला ताबतिल जन्नत इल्ला बिर्रुयतिही, और जन्नत अच्छी नहीं लगती मगर अल्लाह के दीदार के साथ। फिर मौत को कसरत से याद करना, उससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। ये मौत हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात है। फरमाया मन अहब्ब लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिकाअहू, जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह उससे मुलाकात पसंद करते हैं। वमन करेहा लिका अल्लाह करेहा अल्लाहु लिकाअहू, और जो मौत से कराहत करता है अल्लाह उस बंदे से मुलाकात करना नापसंद फरमाते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग तो मौत का इंतजार करते थे, मलकुल मौत को देखकर कहते थे कितना अच्छा मेहमान आया, मैं तो पिछले इतने सालों से तुम्हारे इंतजार में था। रबी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, उनकी मौत का वक्त करीब आ गया तो बेटी रोने लग गई, अब्बा जी अब्बा जी। तो जब बेटी रोई तो फरमाया या बुनैयत ला तबकी, ए बेटिया रो नहीं, वलाकिन कूली या बुशरा फल यौम अलका रब्बी, बल्कि यूं कहो कि खुशखबरी, कितना अच्छा ये वक्त है, कल मैं अपने अल्लाह से मुलाकात करूंगा। एक औरत थी जो बड़ी नेक थी, जरा उसकी बात भी सुन लीजिए। वकान इमरातन मुतअब्बिदतन तकूल, ये कहा करती थी वलौ वजदतुल मौत युबाउ लश्तरैतहु शौकन इलल्लाह ताला व हुब्बन लिलिकाइही, अगर मुझे मौत कहीं बिकती हुई मिल जाती तो मैं अल्लाह से मुलाकात और जन्नत की शौक में उस मौत को खरीद लेती। एक अराबी सादा बंदा बीमार हो गया, मरेदा एराबीयुन फकील लहू इन्नक तमूत, साथ वाले ने कह दिया कि आपकी हालत ज्यादा खराब, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो आपकी मौत आने वाली है। काल, उस बूढ़े बंदे ने पूछा वअैन युद्हबु बी, कि मुझे कहां ले जाया जाएगा मौत के बाद। कालू इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह की तरफ ले जाया जाएगा। काल, कहने लगा फमा अजमलुल मौत वमा अजमलु लिका अल्लाह, कितनी अच्छी मौत है और कितनी अच्छी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात है। जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगियां गुजारी होती हैं तो मौत के वक्त तो कैद खाने से छूटने की खुशखबरी होती है। इसीलिए अल्लाह ताला अपने प्यारों को जल्दी दुनिया से ले जाता है। पता है इसके पीछे राज क्या है? आम लोग समझते हैं कि जी नेक बंदे थे, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, सही बात, मगर इसके पीछे राज ये होता है, आरिफीन ने लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से प्यार मोहब्बत करने लग जाते हैं उसको जल्दी बुला लेते हैं कि कहीं शैतान इनके ईमान के साथ कोई खराबी न कर डाले। इससे पहले कि शैतान कोई बदबख्ती करे, मैं इस बंदे को महफूज अपने पास बुला लेता हूं। चुनाचे जो बंदा दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा उसका अजर जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार की नेमत की सूरत में मिलेगा। ऐसे बंदे को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। चुनाचे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे
من کان الیوم مشغولا بنفسہ، جو آج اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہے، فَهُوَ غَدًا مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ، وہ کل بھی یعنی آخرت میں بھی اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ الْيَوْمُ مَشْغُولًا بِرَبِّهِ، اور جو آج اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے، کبھی مراقبے میں، کبھی وقوف قلبی، کبھی مسنون دعائیں، کبھی نماز، کبھی تلاوت، جو آج اپنے رب میں مشغول ہے، فَهُوَ غَدًا مَشْغُولًا بِرُؤْيَتِهِ، وہ قیامت کے دن اپنے رب کی رویت میں مشغول رہے گا۔ عربی کا ایک شعر ہے، احبک حبین حب الہوا، کہ اے محبوب میری محبت تیرے ساتھ دو انداز کی ہے۔ حبین، یہ محبت کے دو پہلو ہیں، دو انداز کی محبت ہے مجھے تم سے۔ ایک تو یہ حب الہوا، میرے اندر کی چاہت ہے، میرا نفس تجھے پسند کرتا ہے، تو ایک تو محبت کا پہلو احبک حبین حب الہوا، میری محبت دو طرح کی، ایک تو میری چاہت ہے تیرے بارے میں، وحبا لأنک اہل لذاک، اور دوسرا انداز کہ تو محبت کے قابل بھی بہت ہے، مجھے بھی محبت ہے اور واقعی تو محبت کے مستحق بھی ہے، یہ بھی انداز ہے میری محبت کا۔ فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَىٰ، لہذا وہ محبت جو میری چاہت کی وجہ سے ہے، فَشُغْلِي بِذِكْرِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے سوا کسی اور کو یاد ہی نہ کروں۔ وَأَمَّا الَّذِي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ، اور وہ محبت کہ تو محبت کے قابل ہے، فَكَشْفُكَ فِي الْحُبِّ حَتَّى أَرَاكَ، اس کا تقاضا یہ کہ تو پردہ اٹھا، میں تیرے چہرے کا دیدار کر لوں۔ تو مومن کی تو زندگی کی تمنا یہی ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا، رویت الرب بحسب الحب، جتنی جس کے دل میں اللہ تعالی کی زیادہ محبت ہوگی، اس کو اللہ کی رویت کا لطف اور مزہ اتنا زیادہ آئے گا۔ اب یوں سمجھیے، ایک بہت خوبصورت پینٹنگ ہے، ایک آدمی کو دکھاتے ہیں اور اس کی اینک پاس نہیں، تو وہ اس پینٹنگ سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی تو بصارت ٹھیک نہیں، موٹا موٹا نظر آئے گا۔ اور ایک بندے کی 6x6 ویژن ہے، اس کے سامنے وہی پینٹنگ رکھ دیں، وہ انجوائے کرے گا، شیڈ کیسے ہیں، کیسے پینٹنگ کی گئی، ایک چیز دونوں کے سامنے، لطف دونوں کا مختلف ہے۔ فرمایا یہ معرفت قیامت کے دن کی بصیرت کی مانند ہے، دنیا میں معرفت کم ہوگی، اللہ کو دیکھے گا، لطف اتنا نہیں پائے گا جتنا کامل محبت والا، یہ 6x6 بصیرت رکھنے والا، یہ اپنے اللہ کے جمال سے لطف اندوز ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو مقصود زندگی بنا کر حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں پر تجلی ان کی محبت کے حساب سے ڈالیں گے، اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولکن لابی بکر خاصہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا، ابو بکر کو اللہ قیامت کے دن خاص تجلی عطا فرمائے گا۔
یہ ایسا ہی ہے کہ محبوب سب کے سامنے چہرہ تو دکھاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہے۔ اب یہ مسکرا کے دیکھنا، محبت آنکھوں میں ٹپکنا، یہ ذرا اور انداز ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن محبت کے بقدر اللہ رب العزت کی تجلی ہوگی۔ یہاں پر ایک نکتہ امام ربانی مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مطابق ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی دائمی نصیب ہوگی۔ کیا مانا؟ بات نازک ہے، طالب علم ہونے کے ناطے سمجھانے کی کوشش کروں گا جو اپنے بڑوں سے سیکھا۔ جیسا بندہ دنیا میں ذکر کرے گا ویسا قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب ایک بندہ دنیا میں صفاتی ناموں کا ذکر کرتا رہتا ہے، یا حی یا قیوم، یا سمیع، یا خبیر، مختلف صفاتی نام ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صفاتی ناموں کا ذکر کرنے والا بندہ جنت میں جائے گا تو اسے ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا بغیر کسی صفات کے پردے کے۔ لیکن چونکہ صفاتی ذکر اندر ہوگا، لہذا وہ صفات کے نورانی پردے سامنے اس کے آ جائیں گے، جو کیا اسی کا نتیجہ۔ فرماتے ہیں ہمارے اس سلسلے میں ذکر ذات ہے، اللہ کا ذکر ہے، کسی اور نام کا ہم ذکر نہیں کرتے بحثیت ذکر کے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی کا دیدار ہوگا تو چونکہ اندر اس میں ذات تھا، صفات کے پردے نہیں آئیں گے، ایسے سالک کو ہمیشہ اللہ کے ذات کا دیدار نصیب ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے انہوں نے مکتوبات میں فرمایا کہ اور بندوں کو تجلی ذاتی برقی نصیب ہوگی، اور اس سلسلے کے سالک کو اللہ تجلی ذاتی دائمی عطا فرمائیں گے۔ اب مقصود تو یہی ہے نا جنت میں کہ اللہ کا دیدار ہو۔ رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا جنت کا تذکرہ، تو فرمانے لگی الجار ثم الدار، کہ پڑوسی پہلے، پڑوسی کا مکان بعد میں، کہ تم تو جنت کی باتیں کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت نصیب ہو؟ چنانچہ دیدار کی لذت کا تعلق ہے کہ محبوب کا حسن بہت ہو، پھر دیکھنے والے کے اندر محبت بہت زیادہ۔ جتنی محبت ہوگی محبوب جیسا بھی ہو زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ لیلا رنگ کی کالی تھی تو ماں باپ نے اس کا نام لیل سے لیلا رکھا، اتنی کالی، اور مجنو صاحب کو اچھی لگ گئی، اور یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی بات کہ جی مجنو اتنی محبت کرتا ہے۔ تو وقت کے حاکم کو پتا چلا تو اس نے لیلا کو بلوایا، میں دیکھوں تو صحیح یہ مس یونیورس کیسی ہے کہ جس کے تذکرے سنے ہم نے۔ اس نے بلا کے دیکھا تو کالی، کہنے لگا از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، لیلا تو دوسری حسیناؤں سے کوئی بڑھ کے حسین تو نہیں ہے۔ گفت خامش، کہنے لگی خاموش ہو جا، کیوں تو مجنو نیستی، تو مجنو نہیں، مجنو کی نظر سے دیکھ، دنیا میں مجھ جیسی حسینہ کوئی نظر نہیں آئے گی۔ تو محبوب کا جمال کمال تک ہو، اور دوسرا محب کی حب بھی درجہ کمال تک ہو، اور تیسرا ادراک بھی ہو۔
बसीरत भी हो। और चौथा, इंदिफाउल अवाइक, जो रुकावट के मामलात हैं उनसे बंदा अलग भी हो। अब दिल में हो खौफ, कोई आ जाएगा, उस वक्त अगर उसकी तरफ देखेगा भी तो उसके लुत्फ से क्या हुस्न से क्या लुत्फ अंदोज होगा। इसलिए कि दिल में खौफ जो है, दिल में डर जो है, या कोई मरीज हो तो उसको क्या नजर आएगा। तो इन चार चीजों पर महबूब की रोयत का इन्हिसार, सालिक को ये चारों नेमतें नसीब होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जमाल की भी इंतहा नहीं। अल्लाह जमील, नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह बहुत खूबसूरत है। जरा सोचिए, ए हुस्न के पैदा करने वाले, तेरे अपने हुस्न जमाल का क्या आलम होगा, तो कितना हसीन होगा। कुव्वतुल हुब, अल्लाह ताला चाहते हैं कि अच्छा मेरे मोहब्बत करने वाले, अब तुम्हारे अंदर मोहब्बत भी शदीद। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और फिर फरमाया कि तुम बसीरत भी हासिल करो, दिल को साफ करो, क्योंकि अल्लाह को दिल की आंखों से देखेंगे। अगर आंखों पे मैल हो तो जाहिर में चीज नजर नहीं आती, दिल पे मैल होगी तो क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार नहीं होगा। उसी दिल की सफाई के लिए आप यहां आए बैठे हैं। एक बंदा होते हैं ना, आई स्पेशलिस्ट के बाद जाते हैं, जी मेरा लगता है नंबर बदल गया, लफ्ज ठीक नहीं पड़े जाते, जरा नंबर ठीक कर दे। यहां आने का असल मकसद यही है कि हम अपनी मनमानियों की वजह से, गुनाहों की वजह से अपनी आई साइट के अंदर फर्क डाल बैठे हैं। आप जरा चेक करके नंबर को ठीक सेट कर दें, फिर सुई वहां टिका दें अल्लाह की जात पे, ताकि हम उसी को अपना मकसूद हकीकी बना लें। चुनाचे जो बंदा दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार के लिए तड़पता होगा, वो क्या करेगा, वो फिर नमाज में अल्लाह का तसव्वुर बांधेगा। इसीलिए तो नमाज की मशक करवाई कि देखो तुमने आखिरत में देखना है ना, तो इससे पहले जरा अपने इमेजिनेशन में तसव्वुर करो कि महबूब कितना खूबसूरत होगा। क्या फरमाया, अंता अबुदल्लाह का अन्न का तरा, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम देखते हो। गोया नमाज की मशक पूरी जिंदगी करवाई कि देखने से पहले तसव्वुर बांधो। जितना तसव्वुर बांधोगे, जब देखोगे तो मजा उतना ज्यादा आएगा। और आज हम नमाज में खड़े होते हैं, अल्लाह का ध्यान इधर उधर, मशक नहीं करते। चुनाचे उलमा ने एक बात लिखी है, जन्नती जन्नत में जाएंगे, नेमतों में मशगूल होंगे, वक्तन फवक्तन उनको अल्लाह का दीदार होगा। वक्तन फवक्तन, जुम्मे के दिन, साल में ईद के दिन, मुख्तलिफ औकात में। नाबीना, जिसको दुनिया में मां के पेट से बिनाई नहीं मिली, मगर इस दुनिया में वो ईमान के साथ, सब्र शुक्र के साथ अल्लाह की बंदगी करते वक्त गुजार गया। इस नाबीना को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर एक खास इम्तियाजी शान अता फरमाएंगे। क्या? इस नाबीना को अल्लाह फरमाएंगे, तूने दुनिया में मेरे किसी गैर पर मोहब्बत की नजर नहीं डाली, अब तुम जिस वक्त चाहो मेरा दीदार करो। नाबीना अल्लाह की जात को टिकटकी बांध कर हमेशा देखता रहेगा। एक बुजुर्ग थे, बशर बिन हारिस, फौत हो गए। ये रोजा रखा करते थे, भूख बर्दाश्त किया करते थे। किसी ने ख्वाब में देखा तो उसने पूछा कि क्या बना आगे? बात सुनिए, फरमाते हैं
علم اللہ قلت رغبتی فی الاکل والشراب، کہ اللہ تعالی کھانے پینے میں میری عدم رغبت کو جانتے تھے. فقال لها فآتانی النظر الی، اللہ نے فرمایا کھانے پینے کی تو تجھے رغبت تھی نہیں، اب تو میرا ہی دیدار کرتا رہے، اسی میں مشغول رہ جائے. میں ہر وقت اپنے رب کا دیدار کرتا رہتا ہوں. اسی لیے جن کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ آتا ہے وہ عجیب لوگ ہوتے ہیں. ابو عبداللہ فرماتے ہیں اشترا جاریتن سوداء للخدمہ، میں نے ایک باندی خریدی خدمت کے لیے. فقال لها، میں نے اس کے کہا قد اشتریتکی، کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے. فضاحکت، وہ ہنسنے لگ گئی. فحسبها مجنونۃ، میں نے گمان کیا کہ یہ پاگل سی ہے، تو میں نے اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آیت پڑھی کہنے لگی یا اللہ ھذا لذت الخبر فکیف لذت النظر، تیری خبر کی لذت اگر یہ ہے تو تیرے دیدار کی لذت کیا ہوگی. اللہ اکبر. ھذا لذت الخبر فکیف لذت النظر، تیرے کلام کی لذت ایسی ہے، اللہ تیرے دیدار کی لذت کیا ہوگی. فلما جن اللیل، فرماتے ہیں جب رات آئی، وطأ فراشا للنوم، میں نے بستر تیار کروایا اپنے لیے. فقالت لہو، وہ اس اپنے مالک سے کہنے لگی اما تستحی من مولاک، تجھے اپنے مالک سے حیا نہیں آتی. انہ لا ینام وانت تنام، تیرا مالک سوتا نہیں تو سو رہا ہے، تجھے مالک سے شرم نہیں آتی. ثم قالت عجبا للمحب کیف ینام جوف اللیل وقلبہ مستحام. چنانچہ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ اپنا خواب لکھتے ہیں کہ رآ فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا فرأیت فی سرادق العرش رجلا قد شخص ببصرہ فینظر الی اللہ تعالی لا یطرف، عرش سے اوپر ایک بندے کو دیکھا اللہ تعالی کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھا جا رہا ہے، ادھر ادھر ذرا بھی مائل نہیں ہوتا. کنکھیوں سے دیکھنا ہوتا ہے نا ادھر، نہ دیکھتا چلا جا رہا ہے. فقلت لرضوان، میں نے رضوان سے پوچھا فرشتے سے من ھذا، یہ کون ہے؟ قال معروف الکرخی، یہ معروف کرخی ہے. عبد اللہ، اس نے اللہ کی عبادت کی. لا خوفا من نارہ، نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے. ولا شوقا الی جنتہ، نہ جنت کے شوق میں. بل حب اللہ، اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کی. فاباحہ النظر الیہ الی یوم القیامہ، اللہ نے قیامت تک اس کو اپنی طرف دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی. معروف قیامت کے دن کی تو استقبال ہوگا سو ہوگا نا، اس سے پہلے قبر میں تیرے ساتھ یہ معاملہ، قیامت تک تو بس میرے دیدار کی لذت سے آشنا ہوتا رہے.